الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق کچھ تحریرات پیش کروں گا، ارشادات پیش کروں گا، جن میں آپ نے محبت الہی کی حقیقت اور تعریف بھی بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا راز اور طریق اور اس کی گہرائی اور فلسفی بھی بیان فرمائی ہے. اور ہمارے سے جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کی جماعت میں شامل ہیں، کیا توقعات رکھی ہیں، محبت الہی کے بارے میں ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے اور اس کے کیا معیار ہونے چاہیے، یہ سب بھی بیان فرمایا ہے. بس اس لحاظ سے ہر حوالہ ہی قابل غور ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محبت الہی کے مضمون کی روح کو سمجھتے ہوئے اس میں بڑھنے والے ہوں، اضافہ کرنے والے ہوں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبت کوئی تصنع اور تکلف کا کام نہیں، بلکہ انسانی قوا میں سے یہ بھی ایک قوت ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اس کی طرف کھینچے جانا، اور جیسا کہ ہر یک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پر محسوس ہوتے ہیں، بہت کھلے اور واضح محسوس ہوتے ہیں، یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اس وقت کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور اکمل درجے پر پہنچ جائے، اپنے کمال اور تمام ایسی ہو جو انتہا کو پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی انہوں نے گوسالے سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گوسالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا. در حقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے، اور اس کے اخلاق اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے. اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے. بس فرمایا کہ یہی محبت کا راز ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانا. معرفت کے ضمن میں بتایا گیا تھا کہ جب تک تمام صفات کا علم نہ ہو معرفت نہیں ہو سکتی، اور معرفت کے بعد انسان کے جب آگے مزید بڑھتا ہے تو محبت ہے، اور محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنایا بھی جائے. صرف علم حاصل کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ اسے اپنایا بھی جائے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا
پھر آپ فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شمائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سائی ہو تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے۔ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اسے پی جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ہو کر اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا ہے۔ پھر محبت الہی کے معیار کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اقتباس ہے کہ پھر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے، اصل میں یہ اعتراض ہے پادری فتح مسیح کے خط کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں، جس نے کچھ اعتراضات کیے تھے اور آپ نے ان کے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا یہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان لوگ خدا کے ساتھ بھی بلا غرض محبت نہیں کرتے، ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ خدا اپنی خوبیوں کی وجہ سے محبت کے لائق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، فرمایا کہ واضح ہو کہ یہ اعتراض در حقیقت انجیل پر وارد ہوتا ہے، نہ قرآن پر، کیونکہ انجیل میں یہ تعلیم ہرگز موجود نہیں کہ خدا سے محبت ذاتی رکھنی چاہیے اور محبت ذاتی سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر قرآن تو اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے صاف فرما دیا ہے، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم اور اشد ذکر، اور پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اپنے باپوں کو، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ اور مومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں، یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کریں اور نہ اپنی ماں سے اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے۔ اور پھر فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یعنی خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے، اور اس میں کمال بلوغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔ فرمایا کہ حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اصل میں یہ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہے، اس میں آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے بہرحال اس میں پہلے حق العباد کا جو آپ نے ذکر فرمایا اس میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ یہ ہیں کہ مومن کافر پر بھی شفقت کرے، یہ حق العباد ہے، اور گہرائی میں جا کر اس کی ہمدردی کی ضرورت ہے، اگر ہو تو ضرور کرے، اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا غم گسار ہو، یعنی چاہے وہ کافر ہی ہے، اگر وہ کسی قسم کی اس کو بیماری ہے، چاہے جسمانی ہے روحانی، اس کے لیے غم گسار ہو۔ اور یہ ہیں حقوق العباد۔ یہاں اس بات کا بھی جواب آ گیا کہ کافر سے محبت کس طرح ہو۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لو فار آل، یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی
ہمدردی، اس کی اصلاح کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے محبت ہے، نہ کہ محبت میں آ کر کافر کی کافرانہ باتوں اور اس کے دین کو اختیار کر لینا۔ ایک مومن سے جو محبت ہے، اگر وہ حقیقی مومن ہے تو اس سے محبت یہ ہے کہ اس کی جو اچھی عادات ہیں، جو اس میں نیکیاں ہیں، ان کو اختیار کرنا، اور اگر اس میں کو برائیاں ہیں تو اس کو دین کے حوالے سے ان کو سمجھانا۔ لیکن جو عام انسانی ہمدردی ہے وہ ہر ایک کے لیے اس سے محبت ہے۔ یہ محبت کا مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کی جو ذاتی برائیاں عادات ہیں ان کو اپنا لیا جائے کہ ہمیں اس سے بڑی محبت ہے۔ پھر حقوق عباد میں بھی آپ نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، قرض داروں کے قرض ادا کرنا، جو زیر بار ہیں ان کا بار اٹھانا۔ پھر یہ کہ عدل کا بھی اس میں ذکر آ گیا حقوق العباد میں، کہ عدل سے بڑھ کر پھر احسان کرو، اور احسان یہ ہے کہ بلا تخصیص مذہب و ملت ہر ایک سے کرو، اور یہی حقوق عباد ہیں، اور یہ ان لوگوں کے حق ہیں جو ایک انسان کے لیے کی محبت میں ایک دوسرا مومن ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اول محبت بہرحال خدا تعالیٰ کی ہے۔ چشمہ مسیح کا یہ حوالہ ہے۔ تو فرمایا کہ حق العباد کا ذکر تو ہم نے کر چکی ہے، اور حق اللہ کے پہلو کی روح سے اس آیت کے یہ معنی ہیں، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، کہ یہ معنی ہے کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر، کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر، کیونکہ وہ محسن ہے، اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے، اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجے سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے، اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے، اس لیے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور خدا تعالیٰ یعنی محسن کی شکل جب سامنے آتی ہے تو تبھی اس کے احسان بھی یاد آتے ہیں، یا جب احسان یاد کرے تو محسن کی شکل سامنے آ جائے تو مزید زیر احسان انسان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرو کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت، فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت 3 قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو باعث محجوبیت اور روایت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پردے میں ظاہر میں نہیں، کوئی انسانی شکل میں نظر آ جائے، اور دنیاوی اسباب جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا علم بھی ہوتا ہے اور انہیں محسوس بھی انسان کرتا ہے۔ پھر جب دنیاوی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوں تو پھر یہ احساس نہیں رہتا کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والی بھی کوئی ہستی ہے اور وہ خدا ہے، اس لیے ان دنیاوی چیزوں سے ایک انسان زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 قسم پر یہ چیزیں ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو ملاحظہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اچھی طرح نہیں دیکھتے، اور وجہ کیا ہے کہ وہ پردے میں ہے، اور دوسرے اسباب جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
پھر فرماتے ہیں کہ اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے، اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے، بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت وغیرہ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ احسان اللہ کا نہیں مانتے، لیکن بہرحال ایک مجموعی طور پر کیونکہ ایمان ہوتا ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یا اس کا مخلوق ہونے کا جو حق ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور احسان فرمایا کہ اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا اس حقیقی محسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے، ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے۔ عمومی طور پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، خدا تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہر جو فائدہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ دنیاوی فائدوں کو، دنیاوی اسباب کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اسباب پرستی کا گرد و غبار مسبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر جو اسباب ہیں جن سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے انسان، انہوں نے اس طرح ڈھانک لیا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ان سب اسباب کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا پھر، کیونکہ اسباب پرستی ہے، اس لیے مسبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے یہ چیز روک دیتی ہے، اس لیے ان کو صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر معطی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے ہوں۔ وہ جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اصل میں حقیقی طور پہ تو وہی ہے جو ہر چیز دینے والا ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کا حسن ہے، وہ ہمیں سامنے نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی قدورت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بوجہ اس کے جو خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدے کے وقت کرنی پڑتی ہے، جس سے محسن کی شکل نظر کے سامنے آ جاتی ہے، بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنی محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حق خالقیت اور رضاکیت ہمارے سر پر واجب ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں، اور آیت ان اللہ یامر بالعدل عدل میں عدل سے مراد یہی اطاعت برعایت عدل ہے، کیونکہ ان کو پوری طرح علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کے رازق ہونے کا چاہے وہ زبانی ہو اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی اسی حالت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا شکر بھی جو ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کو اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اس کو اتنا ہی ان کے لیے کافی سمجھے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کافی کچھ کر لیا اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ مگر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، انسان کی نظر روایت اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے، اور اس مرتبے پر انسان اسباب کے حجابوں سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی ہی آبپاشی سے میری کھیتی ہوئی، اور یا میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی، یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب پورا ہوا، اور بکر کی خبرگیری سے میں تباہی سے بچ گیا، یہ تمام باتیں ہیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں، اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے، تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک
فی الاسباب کی گرد و غبار نہیں، خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ روایت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا، بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں احسان ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ اور اس درجے کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام ایتاء ذی القربیٰ ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے، یعنی اس شخص کے دل میں جس پر احسان کیا جائے یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے، جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے۔ بس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جیسا کہ بچے کو ایک ذاتی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ بس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں، بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے، اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کی اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ ایتاء ذی القربیٰ سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ غرض آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ کی یہ تفسیر ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دیے، اور تیسرے مرتبے کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضا الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، اور خدا ایسوں ہی پر مہربان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں، سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں، اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم کرتے ہیں، یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے، اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ ہماری کچھ غرض ہے۔ ان تمام خدمات سے صرف اور خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے۔ خدا تعالیٰ نے تو اس دین کا نام اسلام اس غرض سے رکھا ہے کہ تا انسان خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے کرے،
خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں، ضرورت ہے تب پوری کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی، بلکہ تبھی جوش سے کرے، کیونکہ اسلام تمام اغراض کو چھوڑ دینے کے بعد رضا بالقضاء کا نام ہے۔ دنیا میں بجز اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں جس کے یہ مقاصد ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت جتلانے کے لیے مومنوں کو انواع و اقسام کی نعمتوں کے وعدے دیے ہیں، مگر مومنوں کو جو اعلیٰ مقام کے خواہش مند ہیں یہی تعلیم دی ہے کہ وہ محبت ذاتی سے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اصل عبادت وہی ہے جو محبت ذاتی سے ہو، نہ کہ کسی فائدے کے لیے۔ پھر ایک جگہ سچی محبت کی علامت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ محبت عجیب چیز ہے، اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلے کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے، اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے، اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے، اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لیے نہایت بےتاب رہتا ہے، اور بعد اور دوری کے صدمے سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کرو، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے، باقاعدگی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے، اس لیے بشریت کے تقاضے سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو، اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے، اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو بیٹھ نہیں جانا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اطلاع ہونا مزید استغفار میں اور عبادتوں میں ایک شخص کو مائل کرتی ہے اور بجا لانے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ فرمایا پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے، اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہوتی ہے، اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے، چھپی رہے، کمزوری ظاہر نہ ہو۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو شخص لغزش اور قصور صادر جو کچھ استغفار میں یہ بھی داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا، خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ
محبت ذاتی خدائے عز و جل کی ہے، جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب انسان کمال درجے تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے، تب یک دفعہ ایک شعلے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے اور اس کو سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ سے ذلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے، اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانے میں مکتوم و مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے، بلکہ اس کے فیوز دائمی ہیں اور اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ گناہوں کو دور کرنا اور اعمال صالحہ بجا لانا بغیر خدا تعالیٰ کی محبت کے ممکن نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کی پرجوش محبت اور محبانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو، اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے، یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے اس پر غلبہ کرتا ہے۔ سو اس خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں 3 طور سے ہے: ایک محبت، دوسرے استغفار جس کے معنی ہیں دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش، کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے، اور تیسرا علاج توبہ ہے، یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تذلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا، اور معصیت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ یعنی گناہوں کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے جو اس پردے کو دور کر دیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں کہ خطبات میں گزشتہ چند ماہ پہلے یا چند ہفتوں پہلے کہ ان کے لیے پھر قوت ارادی اور علم کا پیدا ہونا اور قوت عملی کی ضرورت ہے، تبھی یہ حجاب دور ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اور پھر ان برائیوں سے انسان باہر آتا ہے۔ اور فرمایا اور توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، کہ زبان سے توبہ کہنا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ توبہ اسی وقت ہے، یہ اسی وقت مکمل ہوگی توبہ، اسی وقت سمجھی جائے گی توبہ جب اعمال صالحہ بھی ساتھ ساتھ بجا لائے جا رہے ہوں۔ تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں، کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے، کیونکہ اس سے بھی خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا ہے، کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے، اور اس کا نام نفس رکھا ہے کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے۔ روح اس لیے رکھا کہ خدا کی محبت میں راحت ملتی ہے اس کو، اور نفس اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے جڑنے کی صلاحیت ہے نفس میں۔ یہ نقطہ بیان فرمایا آپ نے کہ خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا، اس لیے کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ روح
کی راحت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان فنا ہو جائے، اس کے احکامات کی پابندی کرے، اطاعت کرے۔ نفس اس لیے رکھا کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ فرمایا کہ خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے، یہی انسان کی جنت ہے۔ اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے اس مواد کو دفع کرتا ہے، اور خدا میں ہو کر پاک نشو و نما پا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھلاتا اور اچھے پھل لاتا ہے۔ مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں، وہ نشو و نما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا، اس لیے دم بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے، آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور بدشکل ٹہنیاں رہ جاتی ہیں۔ بس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس خشکی کے دور کرنے کے لیے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے۔ اپنا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو تو بھی یہ خشکی دور ہوگی، نہیں تو سوکھے ہوئے درخت کی طرح انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے روحانی لحاظ سے۔ فرمایا کہ جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے، اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے، اپنے رب کی طرف واپس چلا، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ فرمایا کہ غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے، گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے، لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمے سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں، کیونکہ انسان خدا کے لیے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ خدا کو اس طرح پر مان لینا کہ اس کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھنا، یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی، یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زمین میں لگایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار، جس سے یہ مطلب ہے کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی وجود کا پردہ نہ کھل جائے، اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زور کر کے پورے طور پر اپنی جڑ زمین پر قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ توبہ، جو اس حالت کے مشابہ ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچے کی طرح اس کو چوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلسفی یہی ہے کہ گناہ کی فلسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے ذریعے کا ذکر فرماتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں، قرآن شریف اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے، من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیار کنندہ ہے، بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں، نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور ناتمام ہوں، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں،
اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، پس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمے تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس چشمے پر رکھ دیا، اور علیحدہ نہ ہو جب تک سیراب نہ ہو۔ پھر محبت الہی کے معیار کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں سے ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے، جس طرح وہ اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں بھوکا مرتا ہے، پیاس سہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پانی کی پرواہ، نہ اپنے تن بدن کی کچھ خبر، اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جائے۔ پھر اگر ایسے تعلق میں انسان مر بھی جاوے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ ہمیں تو ذاتی محبت سے کام ہے، نہ کشوف سے غرض، نہ الہام کی پرواہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کشف ہوا یا الہام ہوا ہے، ذاتی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو وہ اصل چیز ہے، یہ نہیں کہ کتنے الہام ہوئے اور کتنے کشف آئے اور کتنی سچی خوابیں آئیں۔ دیکھو ایک شرابی شراب کے جام پیتا ہے اور لذت اٹھاتا ہے، اسی طرح تم اس کی ذاتی محبت کے جام بھر بھر کے پیو، جس طرح وہ دریا نوش ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی کبھی سیر نہ ہونے والے بنو، جب تک انسان اس عمر کو محسوس نہ کر لے کہ میں محبت کے ایسے درجے کو پہنچ گیا ہوں کہ اب عاشق کہلا سکوں، تب تک پیچھے ہرگز نہ ہٹے، قدم آگے ہی آگے رکھتا جاوے اور اس جام کو منہ سے نہ ہٹائے، اپنے آپ کو اس کے لیے بے قرار و شیدا و مضطرب بنا لو۔ اگر اس درجے تک نہیں پہنچے تو کوڑی کے کام کے نہیں، ایسی محبت ہو کہ خدا کی محبت کے مقابل پر کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، نہ کسی قسم کی طمع کے متی بنو اور نہ کسی قسم کے خوف کا تمہیں خوف ہو۔ پھر فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے، اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے، اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرے کی حالت میں ہے، لیکن جب ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دعا سے حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفس امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے پنجے میں گرفتار رہتا ہے، اور ایسے لوگ جو نفس امارہ کے نیچے ہیں ان کا قول ہے، پنجابی میں فرمایا کہ اے جہان میٹھا اگلا کن ڈیٹھا، یعنی کہ یہ جہان تو میٹھا میٹھا ہے، اگلا جہان میں پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، کون سا دیکھا ہے ہم نے۔ یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں، اور لوامہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں۔ دوسری حالت لوامہ کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں تو ولی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وقت میں شیطان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے حالت ہوتی ہے۔ ان کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ محلے مدہ میں ہوتے ہیں کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوف خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ والے بالکل فتح مند ہوتے ہیں اور وہ سارے خطروں اور خوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں۔ وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ایک مومن کے عشق الہی کے معیار کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے، اور تضرع اور ابتحال اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں ہوتی، اس کی روح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے۔ معشوق کی طرف سے استغنا دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں، اس طرف سے خاموشی اور بے التفاتی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا،
بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے، جو مومن عاشق ہے طرف سے محبت الہی میں پورا استغراق ہو، مومن عاشق بن کے محبت الہی میں پوری طرح غرق ہو جائے اور عشق کمال ہو، محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لا سکے، جس کو کوئی صدمہ ہلا نہ سکے، اور معشوق کی طرف سے کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو۔ درد دو قسم کا موجود ہو، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو، دوسرا وہ جو کسی کی مصیبت پر دل میں درد اٹھے اور خیر خواہی کے لیے اضطراب پیدا ہو اور اس کی اعانت کے لیے بے چینی پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے الوہیت کے سائے میں لا ڈالتا ہے۔ جب تک اس کی حالت درد اور عشق جب تک اس کی حد تک درد اور عشق نہ پہنچ جاوے کہ جس میں غیر اللہ سے محویت حاصل ہو جاوے، اس وقت تک انسان خطرے میں پڑا رہتا ہے۔ ان خطرات کا استحصال بغیر اس امر کے مشکل ہے کہ انسان غیر اللہ سے بکلی منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے، اور اس کی رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے، اور اس کے مخلوق کے لیے ایسا درد ہونا چاہیے جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والدہ اپنے ناتواں بچے کے لیے دل میں سچا جوش پیدا رکھتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے بالکل تعلق قطع کر لینا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد بھی دل میں رکھنا چاہیے۔ یہ اصل ہے جو ایک صحیح مومن کے دل میں ہوتا ہے، جو عاشق ہو اللہ تعالیٰ کا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے۔ دنیا اس قسم کے شبہات کے ساتھ خراب ہوئی ہے، بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوئے مگر ان کے رنگ میں رنگین ہیں، اور اسی وجہ سے دین میں سست ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو، اور صادقوں کی صحبت میں رہیں، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ نشان دیکھتے رہیں۔ پھر وہ جس طرح چاہیں گے اور جس راہ سے چاہیں گے معرفت بڑھا دے گا اور بصیرت عطا کرے گا، اور سلج قلب ہو جائے گا، یعنی تسلی پائے گا دل۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت پر ایمان ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہوگا، ورنہ غفلت کے ایام میں جرائم پر دلیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور جبروت کا رعب اور خوف ہی دو ایسی چیزیں ہیں جن سے گناہ جل جاتے ہیں، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جن اشیاء سے ڈرتا ہے پرہیز کرتا ہے۔ مثلا جانتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، اس لیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یا مثلا اگر یہ علم ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اسی طرح اگر اس کو یقین ہو جاوے کہ گناہ کا زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرے اور اس کو یقین ہو کہ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ پر سخت سزا دیتا ہے، تو اس کو گناہ پر دلیری اور جرأت نہ ہو۔ زمین پر پھر اس طرح سے چلتا ہے جیسے مردہ چلتا ہے، اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان جب تک خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ میں پڑ کر اپنی تمام ہستی کو جلا دیتا ہے، تو وہی محبت کی موت اس کو ایک نئی زندگی بخشتی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ محبت بھی ایک آگ ہے اور گناہ بھی ایک آگ ہے؟ بس یہ آگ جو محبت الہی کی آگ ہے، گناہ کی آگ کو معدوم کر دیتی ہے، یہی نجات کی جڑ ہے۔ فرماتے ہیں خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے جماعت کو کہ خدا نہ معمولی طور پر بلکہ نشان کے طور پر کامل متقی کو بلا سے بچاتا ہے۔ ہر یک مکار یا نادان متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر متقی وہ ہے جو خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر خدا سے پیار وہ کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو۔ اور وہ ہر ایک کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، مگر سچا مذہب اس شخص کا ہے جس کو اس دنیا میں نور ملتا ہے۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی، مگر اس قول میں سچا وہ شخص ہے جو اسی دنیا میں نجات کے انوار دیکھتا ہے۔
سو تم کوشش کرو کہ خدا کے پیارے ہو جاؤ تا تم ہر ایک آفت سے بچائے جاؤ۔ پھر خدا کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کس در سے آپ نے نصیحت فرمائی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسے کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے؟ پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ غیر قوموں کی تقلید نہ کرو، غیر قوموں کی تقلید نہ کرو کہ جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں، اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی، اور جیسے گدھ اور کتے مردار کھاتے ہیں انہوں نے مردار پر دانت مارے۔ وہ خدا سے بہت دور جا پڑے، انسانوں کی پرستش کی اور خنزیر کھایا اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا، اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے، اور آسمانی روح ان میں سے ایسی نکل گئی جیسا کہ ایک گھونسلے سے کبوتر پرواز کر جاتا ہے۔ ان کے اندر دنیا پرستی کا جزام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضاء کاٹ دیے ہیں، پس تم اس جزام سے ڈرو۔ رب فرماتے ہیں تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات ہے اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے۔ وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں، اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوہ گوئی سے منزہ ہیں پاک ہیں، وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں۔ اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اس سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس کی محبت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں، اور اس کی رضا کی جنتوں میں جانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.